لیلۃ القدر کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ فرشتے کا ایک لشکر لے کر کے دنیا میں جاؤ اور جا کر کے شہروں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ تم پھیل جاؤ اور جو میرے بندے دعائیں مانگتے ہیں اس دعائیں پہ تم آمین کہو۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے مدینے میں گھوم کر کے چکر لگا کر کے بول رہے ہیں آج مسجد نبوی میں حضور کی جائیداد بٹ رہی ہے۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہے دوڑے آئے۔ آنے کے بعد میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوچھے کہ کدھر جائیداد بٹ رہی ہے حضور کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے بتائے یہ قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے۔ لیلۃ القدر کے دن ہی لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے قرآن پاک نازل کیے۔ قرآن کریم اتنی بابرکت چیز ہے، ہدایت والی چیز ہے، جس نے قرآن کریم پہ عمل کیا وہ دنیا میں بہت بڑے ہو گئے۔ قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تلاوت کیے، سارے بزرگان دین، کتب، ابدال، ولی جتنے بھی ہیں سب قرآن کریم پہ عمل کر کے جو ہے اتنے بڑے ہو گئے۔ خدا کی قسم قرآن پاک پہ آج جو بھی عمل کرے گا وہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زندگی میں رمضان آتا تھا تو بہت خوش ہو جایا کرتے تھے، اور رمضان جب چلا جاتا تھا تو مدینے میں دہاڑے مار کے رویا کرتے تھے، اے کاش پورا زندگی، پورا 12 مہینہ جو ہے رمضان ہو جاتا۔ رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہت بڑی رحمت کا مہینہ بنا دیا ہے۔ بتائے میرے بندے اگر تو 11 مہینہ تک گناہ کیا، تجھے رمضان اور قرآن کی برکت سے میں تیری سارے گناہوں کو معاف کر دوں اور جو تو مانگے میں عطا کروں۔ روزہ دار کو 2 عمل ملتا ہے، ایک روزہ کھولنے کے وقت جو مانگے گا وہی ملے گا، اور دوسرا جو ہے حشر کے میدان کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے روزہ کا بدلہ دیں گے، زکوٰۃ کا بدلہ، نماز کا بدلہ، حج کا بدلہ فرشتے دیں گے۔ جب آئے گی روزے کی دینے کی باری اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دیں گے، بولیں گے کہ اگر روزے کا بدلہ فرشتے سے دلواؤں تو یہ روزے کی توہین ہے۔ تو ہم لوگ کے زندگی میں اللہ تعالیٰ رمضان عطا کیے، نہ جانے گزشتہ سال کئی لوگ زندہ تھے، آج وہ قبروں میں جا کر کے آہیں بھر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا موقع دیا اور پہلا اسرہ بھی نکل گیا، دوسرا اسرہ بھی نکل گیا، اب تیسرا اسرہ ہے اور لیلۃ القدر کا دن چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، سارے انبیاء علیہ السلام اللہ سے مانگے، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ سے مانگے، سارے بزرگان دین اللہ سے مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام چیخا میں مانگے، نوح علیہ السلام کشتی میں مانگے، یوسف علیہ السلام کنویں میں مانگے، ایوب علیہ السلام ایک کیڑے نے پورا بدن کھا لیا تھا تو مانگے، اللہ ہی سے مانگے۔ سارے بزرگان دین اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں بھی اللہ سے جو بھی چیز مانگے وہ دیں گے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پہ آئے ہوئے ہیں
اور آواز لگا رہے ہیں، ہے کوئی گناہ گار، ہے کوئی سیاہ کار، آج مجھ سے توبہ کرے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بیمار جس کا ڈاکٹروں نے ناعلاج کر دیا ہو، آج مجھ سے مانگے میں اس کو صحیح کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنا کر کے اسے اپنے نزدیک کرنا چاہتے ہیں اور اسے صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جو ہے میرے محبوب کا امتی جو ہے قبر میں جائے، حشر میں جائے تو اس کے ساتھ گناہ نہ ہو۔ یہ امت کو خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے امت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنی زندگی کو ہر وقت بنا کر کے رکھتے تھے، 24 گھنٹہ اپنا بنا کے رکھتے تھے، اللہ کا حکم کے مطابق کرتے تھے۔ ذرا ذرا سے بھول ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ آج بھی بزرگان دین ہیں، علماء کرام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان سے پوچھے اور اپنی زندگی کو بنائے۔ ان لوگ جب کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، پڑھنے کے بعد میں ایک بھی غلطی نہیں کرتے تھے۔ اگر کہیں پر بھول ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے تھے، اپنی ہر ایک کیفیت بتاتے تھے، اور جو چیز بھول ہو جاتا تھا تو اپنی ندامت کرتے تھے۔ تو امت کو بھی یہی چاہیے کہ پورا دین میں ہم چلے۔ اللہ تعالیٰ کو پورا دین پسند ہے، دنیا کے تمام بسنے والے انسان کے لیے پورے دین میں کامیابی رکھی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین کا حصہ ہے۔ ہم اپنے معاملات میں، ہم اپنے کاروبار میں، ہم اپنے شادی بیاہ میں، ہم اپنے خوشی میں، غم میں اللہ کے حکم کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سانس بھی لیتے تھے تو اللہ کا مطلب ہے ایسا ڈرتے تھے کہ کیا معلوم اس سانس میں بھی جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہے ایک ایک اپنی حرکت، یہاں تک کہ ان کے بچے کا نام تک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ امت کو سمجھنے اور عمل والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ مسلمانوں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کس طرح کے داخل ہو جاؤ؟ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پورے کے پورے اپنے معاملات میں، اپنی حالات میں آ گئے تھے۔ دین پہ چلنا بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہاں کے انسانوں کو پیدا کیا اور سارے جہاں کے انسانوں کو وہ جینے کا راستہ بتانے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ دیکھے کہ ہاں انسانوں کو ایک انسان میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو انہوں نے دنیا میں بھیجے، اس لیے کہ تاکہ انسان کو انسان بن کر کے بتائے کہ دیکھو میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں، ایسے ہی تم زندگی گزارو۔ انہوں نے جو ہے ہر چیز کر کے دکھلا دیا، کاروبار سے لے کر کے نوکری تک سب کچھ کر کے دکھا دیا، شادی سے لے کر کے مرنے تک، بچپنا سے لے کے جوانی تک انہوں نے بتا دیا کہ اخلاق ہو، محبت ہو، سب کچھ انہوں نے کر کے دکھلا دیا، اور ان کا عملی نمونہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہے۔ آج دین اسلام ہمیں سمجھ میں آئے گا، جب سمجھ میں آئے گا جب تک ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی واقعات کو نہیں جانیں گے۔ جس طرح سے قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کو جو ہے ہم جو ہے ایسے پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کا جب میننگ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی سیرت کو جانیں گے، اس کے بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کو جانیں گے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے اور اللہ کا حکم کو کس طرح سے ماننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ میرے معمولی صحابی کا بھی تم اگر اتباع کر لیے ہو تو تم کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، سارے انسانوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔
اور آج کی حالات تو ایسا ہی ہے کہ دنیا ہی میں کوئی کسی کا نہیں ہے، ہر انسان پریشان ہے، مالدار بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے۔ تو پریشانی کا بس واحد سبب یہی ہے کہ ہمیں جینے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اور یہ ہم سیکھیں گے بزرگان دین سے، علماء سے۔ علماء کرام جو ہے آپ کو ہر ایک چیز وہ بتائیں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک استاد ہوتا ہے، استاد کے بغیر کچھ بھی کامیاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو اور اللہ کے سارے حکم کو ماننے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔